رمضان میں دیکھ لیں، اپنے گھروں میں جا کے دیکھ لیجیے، وہ ہے آپ سے بوڑھی، سارا دن کچن میں گزر گیا، کپڑے اس نے صبح دھوئے تھے، اس کا بھی روزہ تھا، اور پھر وہ ہانڈیاں پکانی شروع ہوئی، پھر بریانی، پھر شربت، پھر سموسے، پھر پکوڑے، پھر چٹنیاں، پھر سلاد، تو وہ اتنا اچھا وہ توڑتی جا رہی ہے، سانسر گھڑی دیکھتی جا رہی ہے۔ او بھائی تھوڑا سا خوف، اگر اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنا جو سنت ہے، اس سے اگر تو دور ہے تو اپنے ہاتھ سے بھی وہ کام کر لیا کر، اس وقت بھی تو جوان ہے، وہ بوڑھی ہے، اسے بھی روزہ لگا ہوا ہے، وہ کہتا ابھی چٹنی نہیں آئی، یہ پانی نہیں ٹھنڈا کیا، ابھی یہ میٹھا کم ہے۔ میرا خیال ہے تم اپنی ماں کو ماں نہیں سمجھتا، تم نوکرانی سمجھتا ہے۔ ہاں یہ نوکرانی والے سلوک کرتے ہو۔ چلو آپ مجھے ذہن سے جواب دیں، آپ نے امی کو پاس بٹھا کر کبھی کھلایا؟ آپ کی امی نے آپ کے ساتھ بیٹھ کر بھی کھانا کھایا؟ آپ کو بوٹیاں ڈال کے دیتی گئی، ہانڈی صاف کر، آپ نے نہیں پوچھا آپ نے بھی کھائی ہے کہ نہیں؟ سارا دن پکاتی رہی تھی آپ۔ کسی امی کو اپنی کو کبھی سوال کرنا، امی آپ نے اپنی مرضی سے کبھی گھر میں کوئی چیز پکائی ہے؟ نہ آپ سے پوچھتی رہی آج کیا کھانا ہے، کیا پکانا چاہیے، آپ کے لیے سب کچھ کرتی رہی۔ اور یاد رکھیں آپ کی ماں آپ کا جھوٹا کھاتی ہے، اور بعض مرتبہ تو کھانا ہی ختم ہوگا، آدھی رات کو چھپ کے دہی روٹی کھاتی ہے، پھر کہتی ہے بیمار ہو گیا۔ اپنے کچھ اعمال درست کرنے پڑے، اس لیے آج 4 بجے سے پہلے اپنے والدین سے فون پہ معافی مانگ لو۔ یاد ہے ایک مرتبہ اعتکاف تھا کہ کافر صاحب کے ہمارے ترغیب کرانے کو ماں کو فون کیا، کہتا میں بڑی بدتمیزی بولتا ہوں گھر میں، تو آپ نے ٹھیک کہا۔ ماں کو اس نے فون کیا اعتکاف سے، انہوں نے کہا امی ہمارے نگران نے کہا ہے کہ امی ابو سے معافی مانگ لو، اس لیے کہ شب قدر ہے تاکہ ہماری بخشش ہو جائے۔ انہوں نے کہا بیٹا میں تو بڑی خوش ہوں، تو اعتکاف میں ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، جا میں نے معاف کیا۔ امی پھر بولو، امی نے کہا پھر معاف کر دی، میں نے معاف کیا، بلکہ میں تو تجھے فون کرنے والی تھی، تو اللہ کی راہ میں گیا ہوا، میرے لیے دعا کرنا۔ یہ رو پڑا، اور اس نے کہا امی ایک مرتبہ پھر بولو، میں نے معاف کیا۔ اس ماں نے کہا میں جتی رہ کے آئی ہوں، بس پوری بھاجی قبول ہے۔ یہ ماں ہوتی ہے، کبھی اس سے کرو تو صحیح بات، لیکن جس کی ماں نہیں ہے اس کے لیے تو آج دکھ کی بات ہے، اس کے لیے دکھ کی بات ہے۔ وہ کیا کرے گا جس کا باپ نہیں ہے؟ وہ کیا کرے؟ وہ یہی کرے گا جو ایک عربی نے کیا، یا رسول اللہ میں نے جنت کی اوپر والی چوکھٹ نچلی چوکھٹ کو بوسہ دینے کی نظر مانی تھی، کام میرا ہو گیا، بھائی میں کیا کروں، کہاں سے لاؤں جنت کی اوپر کی چوکھٹ اور نچلی چوکھٹ؟ کمال ہے میرے آقا، انہوں نے فرمایا کیا والدین زندہ؟ کہا نہیں، فوت ہو چکے ہیں۔ کیا ان کی قبروں کا پتہ ہے؟ کہا نہیں پتا، بچپن میں فوت ہو گئے، قبروں کا بھی نہیں پتا۔ میرے آقا نے زمین پر 2 لکیریں بنائی، کہا ایک قبر کو باپ کی قبر، ایک کو ماں کی قبر سمجھ لو، باپ کے سر کی طرف، ماں کے قدموں کی طرف بوسہ دو، جنت کی اوپر والی چوکھٹ نچلی چوکھٹ کو بوسہ دینے کی تیری نظر پوری ہو۔ جن کے فوت ہے تو اٹھ کر اعتکاف سے قبرستان جانا نا سیدھا۔ اور حاجی حضرت بھی کہیں بیان کر رہے تھے، انہوں نے یہی کہا کہ اب اعتکاف والوں تم اٹھ کے تو جا نہیں سکتے، عید کے دن سب سے پہلے قبرستان جانا، اپنی ماں کو ماں باپ کو منا لینا۔ کہا ابو تو زندہ ہیں، ان سے تمہیں معافی مانگ لوں گا اور ماں سے بھی انشاءاللہ مانگوں گا۔ اب عید کے دن حاجی حضرت کہتے ہیں کہ مجھے کالموں پہ گالیں آ رہی ہیں، تو پتہ نہیں نیا نمبر ہے، میرا نمبر آنے کے پاس نہیں ہے، یہ کیوں کرتا ہے؟ کہتا دل جوئی کی نیت سے میں نے فون اٹھا دیا۔ کہتا حاجی صاحب آپ وہاں آئے تھے نا اعتکاف میں، آپ نے کہا تھا ماں سے معافی مانگنی ہے لازمی، ابھی بخشش ہوگی، اعتکاف سے اٹھ کے نہیں جا سکتے تو گھر جا کے مانگ لینا۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا ماں کے سامنے کھڑا ہوں، معافیاں مانگ رہا ہوں، وہ بولتی نہیں۔ تو حاجی حضرت نے کہا کہ بھائی ماں تیری ہے، قصور تم نے کیے ہوئے ہیں، میں نے تو سمجھانا تھا، تو جس طرح بھی ہے نا قدموں میں پڑھ کے مناؤ۔ کہا میں تو سجدے میں گر گیا ہوں اس کے قدموں کے، وہ بولتی نہیں ہے۔ حاجی حضرت کہتے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں؟ فون آن کرو، میں تیری ماں کو کہتا ہوں۔ کہتا فون بھی آن کیا، وہ نہیں بولتی۔ حاجی صاحب آپ نے غلط مسئلہ اس دن چھیڑ دیا، میری ماں فوت ہو چکی، میں اس کی قبر پر آدھا گھنٹہ اور رو رہا، وہ بولتی نہیں ہے۔
اس نے کہاں سے بولا؟ پیسوں کو چھیڑنا نہیں تھا مجھے، لیکن بات تو آج رات بخشش کی ہو گئی، کیا کرے؟ والدین کی نافرمانیاں کہیں لے نہیں ڈوبے، اس کو بھی دیکھ لو، آدھی شرابی ہے وہ بھی توبہ کرے، زنا پر اصرار کرنے والا، قبرستان میں ہنسنے والا اور دینی استاد کو تکلیف دینے والے، یہ سب توبہ کر لیں، اللہ کی رحمت بڑی ہے۔ میں رحمت کا واقعہ سنا کے ختم کی طرف آ رہا ہوں۔ اعتکاف میں یہ واقعہ سنا چکا، قیامت کا روز ہوگا، اللہ کے اپنے محبوب کی امتیوں پر اتنی رحمت ہوگی، دو بندوں کو دوزخ کا حکم ہو جائے گا، ایک بندہ توڑ لگا دے گا تیزی سے، رب پوچھے گا دوزخ کا حکم ہو چکا، اتنی تیزی سے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو عرض کرے گا مالک پوری زندگی تیری نافرمانی، تیرا کوئی حکم نہیں مانا، میں کہتا ہوں چلو آج تو تیرا حکم مانوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں مجھے جاؤ جنت۔ دوسرا جو بہت جا ہی نہیں رہا، تھوڑا سا ایک قدم چلاتا ہے پھر پیچھے مڑ کے پھر ایک قدم، کہا تجھے دوزخ کا حکم ہو گیا ہے جاتا کیوں نہیں؟ بھائی اللہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ تیری رحمت اتنی کم ہے کہ ایک بندے کو بخش نہیں سکتا۔ رب اسے بھی فرمائے گا اور اس کو بھی جنت میں لے آؤ، اور وہ شخص جو پھنسے گا اللہ کی قسم اس لیول پر آگے نہ پہنچنا، بس ایک ایک نیکی کی آج قدر کر لو، جس کو نیکیاں اور بدیاں جس کی برابر نکلیں گی، میدان قیامت میں اعلان ہوگا جا بندے صرف ایک نیکی لے یا میں بخش دوں گا، سارے میدان قیامت میں گھومے گا، کوئی اس کو نیکی نہیں دے گا۔ محاورہ ہے جب آنسو ختم ہو جاتا ہے تو خون کے آنسو رونا، خون کے آنسو، تو خون آ گیا اس کے اور روتا جا رہا ہے، دوزخ کے اوپر سے گزرے گا، ایک دوزخی اس کو دیکھے گا، کہا کس بات پہ روتا ہے؟ تیری آنکھوں میں خون آ گیا، کیا ہوا؟ کہا یار نیکیاں اور برائیاں آج برابر نکلی ہیں، رب نے فرمایا ایک نیکی اور لے میں تجھے بخش دوں گا، مجھے کسی نے کوئی نیکی نہیں دی، حتیٰ کہ میرا پیاس سے برا حال ہے، میری آنکھوں سے خون جاری ہے۔ وہ دوزخی کہے گا یار اتنا پریشان نہ ہو، میں نے زندگی میں کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، میں گناہگار ہوں اسی لیے فرصت میں، لیکن ایک نیکی میرے پاس پڑی ہوئی ہے، جا یار تو لے گا، تو بخشائے گا۔ بڑا خوش ہوگا، کیا خوشی کا عالم ہوگا، پکارے گا مولا مجھے نیکی مل گئی، مجھے نیکی مل گئی۔ رب فرمائے گا کس نے دی؟ پورے میدان قیامت میں تو تجھے کسی نے نہیں دی، یہ نیکی دی کس نے؟ میں کہا یا اللہ دوزخ میں ایک بندہ ہے، اس نے ایک ہی نیکی اس کے پاس تھی، اس نے کہا میں نے تو رہنا ہی ادھر ہے، تو نیکی لے گا تو بخشا گا۔ رب فرمائے گا وہ نہ دیتا تو تو جنت میں جاتا، کہا نہیں، فرمایا جا اس کو بھی جنت میں ساتھ لے۔ تم کہتے ہو آج ہی سالے سواب نہیں ہوتا، یہ تو قیامت کے روز بھی نیکیوں سے لوگ جنت میں جو کسی کو دیں گے، کیا باتیں کرتے ہیں؟ دعوت اسلامی 203 ممالک کام ہے، 13,000 ادارے ہیں، ہم نے بہت عطیات کی مہم میں بہت پھرے ہیں ہمارے ساتھ اسلام میں، پتہ نہیں لوگوں کو، بچہ یعنی کہ رو پڑے تو 1700 روپے کا پیزا آ جائے گا جلدی جلدی ہوم ڈلیوری کا۔ ویسے یہ کہتے ہیں جب زکوٰۃ مانگو فطرانہ مانگو تو کہتے ہیں بھائی علامت اچھے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا آپ کی بات مان لیتے ہیں، لیکن کیونکہ جو فطرانہ واجب ہوتا ہے روزے کی حالت میں بےہودہ کلام اور لغو گفتگو اسی سے معاف ہوگا، روزے قبول ہوں گے۔ زکوٰۃ ویسے بھی فرض تھی تو آپ نے اپنی چندہ، میرا اپنا خیال ہے کہ آج کی رات ایک ایسی رات ہے، میرا خیال آج کی رات صدقہ دے دو، کس کی وجہ سے؟ قرآن پہ وار کے دے دو، جشن نزول قرآن کی یاد، جشن نبی پر آزاد ملک میں بیٹھے ہو اس پہ وار کے دے دو۔ ارے پیارے سے اپنے ماں باپ کے وار پہ دے دو جس کے فوت ہو چکے، دے نہیں دے، یہ لوگ نا نگران نہیں، صدقہ بری موت کو دفع کرتا، صدقہ 70 برائیاں دور کرتا ہے، شب قدر ہے، آج بخشش لینی ہے، اگر یہ صدقے کے ذریعے ہو جائے
حدیث پاک میں صبح کے وقت جو صدقہ دے آفت اور مصیبت اس صدقے سے آگے نہیں بڑھتی. ایک حدیث پاک میں بیماروں کا علاج صدقے سے کرو اور مریضوں پر ہزاروں کے ٹیسٹ اور ڈاکٹروں کی فیسیں دینے والوں کبھی مریض پر 500 روپیہ مار کے دے دیتے, آقا کی حدیث پر عمل ہو جاتا. میرے آقا نے فرمایا قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں, لیکن جو صدقہ دیتا ہے یہ سایہ بن کر اس شخص کے اوپر آ جائے گا. میرے آقا نے قسم اٹھائی, قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان, صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا. یہ ملٹی بلائی ہو کے واپس آنا ہے. یہ نکی کی بیٹی ہے. آج کی رات جو ہمارے کرامن کاتبین جو فجر میں جائیں گے انشاءاللہ یہ ساری نیکیاں آپ کے آنسو لے کے جائیں گے. کیا پتا واقعی بخشش کی رات اگر آج شب قدر ہے, 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ایک رات ہمیں بھی رات ہو گئی اللہ کا ذکر اس کے رسول کا ذکر کرتے. آپ سمجھ لیں کہ یہ کسی پر بار کر دے دیں آج کی رات انشاءاللہ یہ جامعات میں مدارس میں. اچھا یہاں مدنی چینل چلتا ہے, چلتا ہے, جو دیکھتے ہیں وہ بولیے گا. مدنی چینل میں کوئی عورت ہے, میوزک ہے, لیکس اپن کی مشہوری ہے, وقفہ ہے, وہ کہاں سے چلتا ہے بھائی؟ کمرشل تو ہے ہی نہیں. 7 کروڑ روپیہ ایک مہینے کا, پیارے اسلامی بھائیوں 1 ارب روپیہ ایک سال کا صرف اس کا خرچہ ہے. پیارے پیار سے اس پہ تیرے پیسے لاتے انشاءاللہ ہمارے نیارے. میں نے ابھی بیان ختم کر دینا ہے. پیارے اسلامی یہ الیکٹرانک مبلغ 203 ممالک میں دنیا کی 6 سیٹلائٹ پر 24 گھنٹے نیکی کی دعوت دیتا ہے. تو اگر اس میں لا کے نا پیسے تو مدینہ مدینہ. چلو بھائی جولی جلدی مکمل کر لو, یہ گھڑی کی جانب نہ دیکھیں. میں تو کہتا ہوں اللہ قبول ہی قبول. آج کی نفل قبول. باہر بارش, بارش میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. بارش کا درود پڑھو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد قطرات الامطار. صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. رحمت کی بارش میں ہر جائز دعا قبول ہوتی ہے. یا اللہ ان سب کو مدینہ دکھا دے. یا اللہ ان کے ایمان کو سلامت رکھنا, مرتے دم تک نسبتوں کی لاج رکھنا, ان کے صدقے کو قبول فرمانا. آج کی رات ہماری بخشش کا ذریعہ کر دے. یا مالک دوزخ سے آج آزاد کر دے. ہم جنت طلب کرتے ہیں, جنت عطا کر دے. اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, توبہ قبول فرما. کوئی بیمار ہے تو یا اللہ شفا دے. جس کی اولاد نہیں ہے عطا کر دے. مولا یہ دعائیں مستجاب فرما. یا اللہ شب قدر ہے, جشن رسول اسلام, جشن آزادی پاکستان, 7 بارش, 7 اللہ کا ذکر. یا اللہ ہماری جائز قوم پر رحمت کی نظر فرما. اور جس نے ابھی صدقہ جلدی کر وہ جلدی. اچھا اگر مدنی چینل میں آپ کا روپیہ ایک میں لگے نا تو 2500 روپیہ 1 منٹ کا. کبھی 25 روپے کی نیت سے 1 منٹ کے لیے مدنی چینل کے لیے خاص کر کے بھی دو گے نا تو 1 منٹ پوری دنیا میں تیری طرف سے تبلیغ کرو. اور پاپا کی اس میں دعا موجود, جولی پھرتے تک وہ دعا کر لیں. مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا, مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا, اس پہ ہو رحمت خدا کی سرکار کا. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. مدنی چینل سے جسے بھی بالہانہ پیار ہے, مدنی چینل سے جسے بھی بالہانہ پیار ہے. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر. جلدی ہو گئی, پتہ نہیں دوبارہ ہو گئی, یہ بھی
بھی دے دے کر ہو گئی دیوانگی میں تھے. آپ کے آنسو بتا رہے ہیں کہ آج رات کو مدینہ اللہ کا ایسا کرے تو پھر وہاں میں دعوت اسلامی سے دھوم مچی ہو. آمین باللہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. الوداعی محفل ہوتی ہے ہماری 29 رمضان. اب روزے 30 ہوں گے 29 کو الوداعی محفل ہوتی ہے. جو اعتکاف میں ہو آپ کو 50 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو اٹھانے کے لیے بھی آئیے گا. الوداعی محفل میں ضرور آئیے گا. دعویٰ نہیں میں کرتا ہے انشاءاللہ آپ کہتے ہیں بڑا سخت دل ہوں. رمضان کو رخصت کرتے وقت اگر آپ کے آنسو نہ نکلے تو بات, اور آنسو نکل گیا تو مدینہ مدینہ ہو گیا. اللہ کے مہمان کو رخصت کرتے وقت ہمارے چاند رات کے قافلے بھی سفر کریں گے تاکہ یہ رمضان کی ہوئی کمائیاں لٹنے سے بچے گی, تب کہ ہم 2 دن کے لیے 3 دن کے لیے مسجد میں چلے جائیں. اللہ اللہ کرے رمضان کی روٹین ختم نہ ہو, مگر تو پھر وہی ہیڈ پر اللہ ہے, ہم ویلنگ ہے, پکوڑے ہیں, سموسے ہیں, رشتے دار ہیں, بے پردے کی ہزارہ چلے گا. اپنی کمائیاں لوٹنے سے بچاؤ. ہر سال مسلمان اشرف المخلوقات لیکن پلیٹ میں رکھ کر شیطان کو نیکیاں پیش کرتا ہے. اور عید کے دن دیکھ لیں صدر صاحب بھی کہیں دور کے ہیں تو چلے گئے, امام صاحب بھی ملتان کے تو وہ بھی چلے گئے, اور عید کے دن ظہر کی اذان دینے والا مسجدوں میں اتنی جلدی بدلتے ہیں مسلمان. انشاءاللہ ہم انشاءاللہ مسجدوں کو آباد کریں. ہفتہ وار اجتماع ہمارا جمعے کو ہوتا تھا صرف رمضان. اب انشاءاللہ نیکسٹ اگر تو آخری جمعہ ہوا, 5واں جمعہ مل گیا, اللہ کرے عطا کر دے تو جمعہ تو الوداع مل گیا, تو پھر وہ الوداع جو ہوتا ہے نا پھر ہوگا ظاہر الوداع اجتماع ہی ہفتہ وار اجتماع ہوگا. اور نیکسٹ اگر وہ جمعے کو نہیں ہوتا تو اگلی جمعے رات سے پھر یہ عصر سے مغرب نہیں ہوگا. قلی حبیب الحبیب مسجد میں یہ مغرب سے عشاء جو پہلے ہوتا ہے اسی طرح انشاءاللہ یہ اجتماع جاری و ساری رہے گا. اللہ زبان عمر کا جذبہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب ہمارا جو جدول رہ گیا ہے وہ الوداع رمضان ہے, کیونکہ اب سمجھ لیں کہ اگر تاک رات تو ایک ہی ہے 29ویں رات سے, تو جفت رات 28ویں رہ گئی, تو رمضان کا اکثر سفر آج ختم ہونے کو ہے. انشاءاللہ الوداع کرنا ہے. آپ اگر کہیں جو مہینہ مہمان آپ کے پاس رہ کے جائے, جب آپ گاڑی کو چھوڑنے جاتے ہیں تو بچے ٹاٹا کرتے رونا شروع کرتے ہیں. تو ہم نے بھی رمضان اللہ کا مہمان ہے, بہت کچھ ہمیں دے کے جا رہا ہے. ان کو بھی انشاءاللہ رخصت کرتے ہوئے اللہ کرے آنسو نکلے, نہیں نکلیں گے تو کوئی ضرورت نہیں ہے. دل میں کم از کم پرونے والی شکل ہی بنا دیں, کیا چھوٹی نقل بھی اچھی ہوتی ہے. الوداع رمضان ہوگا, اس کے بعد انشاءاللہ کچھ ذکر, دعا اور پھر صلاۃ السلام ہوگا. اس وقت تک آپ بیٹھے رہیے گا. بڑی محفل کا مزہ ہے, مجھے تو بڑا مزہ ہے. آپ کا بھی لگ رہا ہے جو ان کا تاریخ مدینہ مدینہ بس دعا عبادت کا مغز ہے. ادھر ادھر نہ چاہیے گا, ادھر ادھر موبائلوں سے نہ کھیلیے گا. اب آ رہے ہیں ہم اپنے اصلی مقصد کی طرف. اللہ نے چاہا انشاءاللہ الوداع رمضان پڑھیں.